قازقستان کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں پروقار استقبالیہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے خوش آمدید کہا. مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی. معزز مہمان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا. پاکستان اور قازقستان کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور قازق صدر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے. یادگاری تختیوں کی نقاب کشائی کی گئی. Useful and productive meetings, signing ceremony of 37 MOUs. I want to assure you speedy implementation of these MOUs. Let us take up our trade volume to $1 billion in the next 1 year. مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے. ایک سال میں دو طرفہ تجارت کو $1 ارب تک لے جانے کا ہدف ہے. مشترکہ کوششوں سے اہداف حاصل کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان اور قازقستان غزہ بورڈ آف پیس کے بھی رکن ہیں. غزہ میں امن اور تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے. دعا گو ہیں غزہ میں مستقل امن ہو اور خوشحالی آئے. قازق صدر نے کہا پاکستان ہمارا قابل اعتماد شراکت دار ہے. خطے میں امن و استحکام کے لیے کاوشیں قابل تعریف ہیں. دفاع کے شعبے میں بھی پاکستان کی ترقی عالمی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے. کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دہشت گرد امریکی ہتھیار استعمال کرتے ہیں. افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان اور پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ بن گیا. امریکی نیوز چینل CNN حقائق سامنے لے آیا. CNN نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی. CNN ڈاکیومنٹری کے مطابق افغانستان کے لیے سابق امریکی انسپکٹر جنرل جان سوپکو نے تصدیق کی انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ امریکی ہتھیار چھوڑے گئے. CNN کے مطابق امریکی ساختہ نائٹ ویژن ڈیوائسز نے دہشت گردوں کی صلاحیت میں اضافہ کر دیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت. تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کرے. کہا ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے مجرم منصوبہ سازوں مالی معاونین اور سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. تمام ممالک بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. سلامتی کونسل کے ارکان نے متاثرہ خاندانوں پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا کی. ایران نے امریکہ کو راضی کر لیا. مذاکرات کا مقام تبدیل کر دیا گیا. جمعے کو ہونے والے مذاکرات استنبول کے بجائے عمان میں ہوں گے. امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ملاقات کریں گے. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تہران کی واشنگٹن سے مذاکرات کے لیے تیاری مکمل ہے. رائٹرز کا کہنا ہے ایران کو مذاکرات میں مشرق وسطی کے دیگر ممالک کی شمولیت پر اعتراض ہے. وہ براہ راست مذاکرات چاہتا ہے. ایران اور امریکہ کی جانب سے اس معاملے پر ابھی کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا. امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا امریکہ ایران مذاکرات پاکستان اور ترکی کی بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے. مذاکرات میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب اور قطر بھی شرکت کریں گے. مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی شرکت کی دعوت. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام طلب کر لیا گیا. وزیر اعظم بین الاقوامی امور پر کابینہ کو اعتماد میں لیں گے. We are negotiating with them right now, yes. I had a chance to do something a while ago and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا. امید ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پہلے بھی ایران کو بات چیت کا موقع ملا لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، جس کے بعد ہم نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا. دنیا بھر میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے. صدر ٹرمپ نے مزید کہا امریکہ بگرام ایئر بیس حاصل کرے گا. اسے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا. امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون مار گرایا.
امریکی عہدیدار کا کہنا ہے ایرانی ڈرون شہید 139 ابراہم لنکن کی جانب آ رہا تھا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر کی ملاقات۔ مریم نواز کی ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، آئی ٹی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ نواز شریف نے ایران کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھیں تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے کہا، پاکستان اور ایران دو جسم ایک روح کی مانند ہیں، دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں گہرائی پائی جاتی ہے۔ عالم اسلام کو نواز شریف جیسے عظیم لیڈر کی بہت ضرورت ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت 1 سال بڑھانے کی درخواست کر دی۔ کہا تیل حاصل کرنے کے لیے کریڈٹ ٹائم 1 سال سے بڑھا کر 2 سال کیا جائے۔ تیل کی مؤخر ادائیگیوں کی سہولت جاری رہنے سے بیلنس آف پیمنٹ پریشر کم ہوگا۔ ریاض میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق کہتے ہیں، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ آئندہ ماہ پاکستان اور سعودی عرب میں نئے اقتصادی معاہدے ہوں گے۔ بڑے سالوں سے میرا یہ خواہش تھی کہ میں یہاں آؤں اور دیکھوں۔ میرے پتا جی اور ماتا جی دونوں پاکستان میں جمے تھے پارٹیشن کے پہلے، تو ہم لوگوں کے لیے یہ ایک قسم کے موقع ہے گھر آنے کا، دیکھنے کا۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی 10 رکنی وفد کے ہمراہ لاڑکانہ آمد۔ کہا، تقسیم سے پہلے میرے والدین کی پاکستان میں پیدائش ہوئی تھی، پاکستان آنے کی بہت خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور خواتین کو گھروں کی ملکیت ملنے پر خوشی ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے صاف پانی کی فراہمی ضروری ہے، اس پر کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، ورلڈ بینک کی مدد سے 20 لاکھ گھروں کا منصوبہ شروع کیا، 10 لاکھ گھر مکمل ہو چکے ہیں، رواں سال تمام گھروں کی تعمیر مکمل کر لیں گے۔ جس کو آپ قابض طولہ کہہ رہے ہیں وہ اس صوبے کے عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آیا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب، قبضہ کرنے والے کو قابض ہی کہا جائے گا۔ آپ کا میئر جیتا نہیں تھا، کراچی کے عوام کی توہین کر کے ان کے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا ہے، لہٰذا آپ کو قابض ہی کہا جائے گا جب تک آپ سے قبضہ چھڑا نہ لیا جائے۔ قبضہ کرنے والوں کو قابض ہی کہا جائے گا، آپ کا میئر جیتا نہیں تھا، کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر قبضہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب، کہا FIR کٹنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، 14 فروری کو تاریخی دھرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیڈ گورننس کی سب سے بڑی مثال ہے، PIA کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تباہ کیا۔ اگر آپ رستے روکیں گے، لوگوں کے شاہراہیں بند کریں گے تو وہ ایلیگل ایکٹ ہوتا ہے۔ زبردستی کوئی بھی ہڑتال کرے گا ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے، ان کے خلاف FIRs بھی کاٹیں گے۔ انہوں نے کوئی درخواست بھی نہیں دی ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایجیٹیشن کرنا ہے، آپ کی پریس کلبز ہیں۔ سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے، کسی نے احتجاج کرنا ہے تو پریس کلب چلا جائے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء انجار کہتے ہیں، شارع فیصل بند کرنے کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہونی چاہیے تھی، کسی کو شاہراہ بند کرنے کی اجازت نہیں۔ PTI نے سڑکیں بند کیں یا زبردستی دکانیں بند کرائیں تو قانون حرکت میں آئے گا، مقدمات بھی درج ہوں گے۔ جامشورو کے علاقے بھلاری میں گندم کے گودام سے 64,000 بوریاں غائب۔ محکمہ اینٹی کرپشن جامشورو نے 3 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ محکمہ خوراک کے افسران ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگانے لگے۔ گودام کے سابق انچارج علی رضا بروہی اور ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک قمر الدین میمن پر لاکھوں روپے رشوت لینے کا الزام۔ 5 فروری کے لیے تمام جو انتظامات کیا جا رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ کریں۔ 1 منٹ کی جو سائلنس ہے پورے پاکستان میں، وہی 10 بجے کا ٹائم دیا ہے، وہ اعلیٰ برج سے وہی جو عوام کا زنجیر بنانا۔ مسئلہ کشمیر حل ہونے تک خطے میں عدم استحکام رہے گا۔ دنیا سمجھتی ہے خطے میں امن کے لیے کشمیریوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کی آل پارٹیز حریت رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا کشمیری تنہا نہیں ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ 5 فروری کو پورے ملک میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔
کشمیر ڈے پر ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ کہیں پتنگ کی خریداری تو کہیں گڈوں کے لیے بھاؤ تاؤ جاری۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ 3 دن میں 54 کروڑ سے زائد کی ڈور اور پتنگیں خرید لیں۔ لڑکیاں ابھی سے بسنت کے رنگ میں رنگ گئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر کے خلاف 26 نومبر احتجاج کا کیس۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا چالان جمع نہ کرانے پر برہمی کا اظہار۔ تفتیشی افسر کو شوکاز نوٹس جاری۔ جج طاہر عباس سپرا نے کہا میری طرف سے پولیس گرفتار کرے یا جو مرضی کرے، یہ میرا معاملہ نہیں، مجھے چالان چاہیے۔ سہیل آفریدی اور دیگر کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج ہے۔ بھارٹی گیٹ میں ماں بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا کیس۔ لاہور پولیس نے گرفتار 5 ملزمان کے مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نجی کانٹریکٹر کمپنی کا مالک سلمان یاسین کمرہ عدالت میں رو پڑا، کہا رات کو سونے نہیں دیتے، تفتیش کے نام پر لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ وکیل نے سلمان یاسین کو ڈسچارج، باقی ملزمان کو جوڈیشل کرنے کی استدعا کر دی۔ بلوچستان میں گریڈ 1 سے 15 کی 25,000 سے زائد اسامیاں مشتہر کر دی گئیں۔ گریڈ 16 اور 17 کی 4,000 خالی اسامیوں کی صبری پبلک سروس کمیشن کو ارسال۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں جن محکموں میں ٹیسٹ اور انٹرویوز مکمل ہو چکے وہاں جلد تعیناتی ہوگی۔ دیگر محکموں کی خالی اسامیوں پر محکمہ فائنانس کی طرز پر آن لائن ٹیسٹ اور میرٹ پر بھرتیاں ہوں گی۔ گڈ گورننس کا قیام میرٹ کے فروغ سے وابستہ ہے۔ اپنے وعدے پر قائم ہوں، بلوچستان کے لوگوں کی کوئی نوکری بیچنے نہیں دوں گا۔ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے نوجوان ہیں۔ وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا ویب سمٹ قطر سے خطاب۔ ابھرتی معیشتوں میں بلاک چین کے عملی استعمال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ پاکستان کو ابھرتے ٹیک اور بلاک چین مرکز کے طور پر پیش کیا۔ بلال بن ثاقب نے دوحہ میں پاکستانی سفارت خانے کی نیٹ ورکنگ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اور پنجاب حکومت کا بسنت پر عام تعطیل کا اعلان۔ 6 اور 7 فروری صوبے بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ لاہوریوں کا جوش و خروش عروج پر۔ 3 دن میں 54 کروڑ سے زائد کی ڈور اور پتنگیں خرید لیں۔ لڑکیاں ابھی سے بسنت کے رنگ میں رنگ گئیں۔ پہلوانوں نے بھی بسنت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا رات گئے اندرون شہر کا دورہ۔ بسنت کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چھتوں کو محفوظ بنانے اور حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔